حضرت لقمان کی قدر و منزلت ان کے آقا کے دل میں بڑھ گئی۔ اس پر لقمان کی خوبیاں واضح ہو گئی تھیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ غلام حرص و حواس سے پاک ہے اور اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، اور اس کی زبان سچ کے سوا کچھ اور نہیں کہتی۔ بظاہر وہ امیر حضرت لقمان کا آقا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ان کا غلام ہو چکا تھا۔ اسے حضرت لقمان سے یہاں تک انس ہوا کہ جب نوکر چاکر اس کے لیے کھانا لے کر آتے تو وہ سب سے پہلے حضرت لقمان کی خدمت میں بھیجا کرتا تاکہ وہ کھائیں، اور جو کھانا ان کے آگے سے بچ رہے وہ خوش ہو کر کھائے۔ اگر کبھی حضرت لقمان کھانا نہ کھاتے تو وہ امیر بھی کھانا نہ کھاتا۔ ایک دن امیر کے کسی دوست نے اپنے کھیت میں سے ایک بڑا خوش رنگ خربوزہ اس کو تحفے میں بھیجا۔ امیر نے ایک غلام سے کہا کہ جاؤ اور میرے بیٹے لقمان کو بلا لاؤ۔ امیر کا حکم پاتے ہی حضرت لقمان آئے اور ادب سے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ آقا نے ہاتھ میں چھری سنبھالی اور خربوزہ کاٹ کر ایک کاش حضرت لقمان کو دی۔ انہوں نے مزے لے لے کر وہ کاش کھائی۔ امیر نے دوسری کاش کاٹ کر انہیں دی، وہ بھی لقمان نے نہایت ذوق و شوق سے کھائی۔ پھر اس نے تیسری کاش دی، پھر چوتھی، یہاں تک کہ آقا نے 17 کاشیں حضرت لقمان کو دیں، اور انہوں نے ہر کاش بڑی رغبت سے کھائی۔ آخر میں ایک کاش باقی رہ گئی۔ آقا نے کہا، جی چاہتا ہے کہ یہ کاش میں خود کھاؤں۔ معلوم ہوتا ہے خربوزہ بے حد شیریں ہے، جب بھی تو نے 17 کاشیں اتنے مزے لے لے کر کھا لی۔ حضرت لقمان میں وہ آخری کاش بھی کھانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آقا نے نہ دی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ کاش کا منہ میں رکھنا تھا کہ سارا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے تھوک دی اور پانی منگا کر خوب کلیاں کیں، لیکن دیر تک اس کی کڑواہٹ نہ گئی اور منہ کا مزہ خراب رہا۔ اس نے نہایت تعجب سے حضرت لقمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے عزیز فرزند، تو نے کمال کیا کہ یہ زہریلا خربوزہ اتنے شوق و رغبت سے کھایا اور اپنے چہرے سے ذرا خبر نہ ہونے دی۔ اس کی خوش رنگی اور خوش نمائی محض دھوکہ ہے۔ کیا یہ بھی کوئی صبر کی نرالی قسم ہے؟ حیرت ہے کہ تو نے کوئی ہیلا اس کڑوے خربوزے سے محفوظ رہنے کا نہ کیا۔ اتنا ہی اشارہ کر دیا ہوتا کہ یہ ناپسندیدہ ہے اور مجھے اس کے کھانے میں عذر ہے۔ حضرت لقمان نے ادب سے جواب دیا، اے آقا، کیا عرض کروں، کچھ کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میں نے ہمیشہ تیرے نامعتبر بخشنے والے ہاتھ سے اتنا کھایا ہے کہ مارے شرم کے گردن نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سوچ کر تلخ کاشیں بھی کھا لیں کہ جب تمام عمر اس ہاتھ سے انواع و اقسام کی لذیذ لذیذ نعمتیں کھاتا رہا ہوں تو صد حیف ہے مجھ پر کہ صرف ایک کڑوا خربوزہ کھا کر ادم مچانے لگوں اور ناشکری کا اظہار کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے شیریں ہاتھ نے اس خربوزے میں بھی تلخی چھوڑی ہی کہاں تھی کہ میں شکایت اپنی زبان پر لاتا۔ اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہمیں انسان بنایا اور اتنی اچھی شکل و صورت اور اتنی اچھی صحت عطا کی۔